ذہن بنا ہوا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، بلکہ اگر کبھی ہم عوام میں کوئی بھائی ہمیں ملے اور وہ کہتا ہے کہ سید صاحب دعا کریں، اور اس کو ہم کہہ دیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، تو وہ کہتا ہے ارے ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دعا صرف ایک مخصوص طبقے کی قبول ہوتی ہے اور باقی اور لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مایوسی ہے، یہ اسلام ہے کہ یہ یہودیت نہیں ہے، یہاں نصرانیت کا تصور نہیں ہے، یہاں مجوسیوں کا جو خیال ہے وہ نہیں ہے، یہاں جو مشرکوں کا مزاج ہے وہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ اور خاص بات اس وقت دعا کے حوالے سے عنوان رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جس وقت مسلمان اتنے عاجز ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، کہیں سے کوئی بگڑی نہ بنتی ہو، تو اس وقت مسلمان دعا کا سہارا لے، اس لیے کہ دعا سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا اور سہارا ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ہوش کے ساتھ آپ اپنے گوش سے سماعت کریں کہ دعا کی کیا برکتیں ہیں اور دعا کے فضائل کیا ہیں اور دعا کرنے والوں کی شان کیا ہے۔ اگر انسان کو دعا کی فضیلت پتہ چل جائے تو انسان دعا ہی کرتا رہے، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا سر ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلے دعا کی اہمیت، جیسے ساری عبادتیں جسم کا حصہ رکھتی ہے اور اس جسم میں دعا کا مقام سر کی طرح ہے، جیسے سر کے بغیر آپ کو کوئی انسان کا وجود نہیں بلکہ کسی جاندار کا وجود نہیں، ویسے دعا کے بغیر عبادت کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو دیکھیے یہ امید دلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب پکارے، جب کوئی مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں خاص بات، یہاں اللہ نے نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، یہاں نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کی جاتی تو میں دعا کو سنتا ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک آیہ کریمہ میں اسی سے لگ کر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتے میں ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ جو دعا کرتے اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے اگر اس سے کوئی مانگے تو انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے بدظن ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قرض مانگنے کے لیے آئے، کوئی پیسے مانگنے کے لیے آئے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، بلکہ ایک مرتبہ کوئی مانگنے کے لیے آئے اور ہم اس کو دے دیں اور دوبارہ جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم ادھر ادھر جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں اور اس سے اپنا دامن بچانے لگتے ہیں، مگر قربان میرے رب کی عظمتوں پر، قربان میرے رب کی شان کریمی پر، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں مانگو گے، دیکھو مانگنے کے لیے کیسے ابھار رہا ہے، اگر تم نہیں مانگو گے، تکبر کرو گے، نہیں مانگو گے تو ذلیل کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اوروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا تو کیوں نہ ہوا. یہ آیت کریمہ سورہ انعام میں آیت نمبر 43 ہے. اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا جب آئی تھی ان پر ہماری طرف سے سختی یعنی مصیبت تو وہ گڑ گڑائے ہوتے, وہ ہماری بارگاہ میں عرضی کیے ہوتے, دعائیں کیے ہوتے, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے, ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی. یعنی اللہ فرما رہے جب تم پر مصیبت آئے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, دعا کرو, مجھ سے مدد طلب کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. جب بھی تم پر سختی کا اور مصیبت کا وقت آئے تو دعا کرو, دعا کا سہارا لو. جب تمہارا کوئی سہارا نہیں بنے تو تم دعا کا سہارا لو. اور دعا جب کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتا ہے کیا بڑی شان ہے دعا کرنے والوں کی. اب ذرا دل سے سنیے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس پر امام اہل سنت کا شاندار تفسیرہ. خدا کی قسم قلم توڑ دیا ہے, حق ادا کیا ہے حدیث مبارکہ کی تشریح کا. یوں تو ہر محدث اپنی شان کے مطابق, علمی شان کے مطابق حدیث کی تشریح کرتا ہے, لیکن میرے امام کا انداز جدا ہے. قربان جائیں امام کس انداز سے اس کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی, یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.